أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 197. الحج اشہر معلومات، یہ شروع ہے حکم 5ویں کا، کیونکہ عرض کیا تھا کہ احکام جدلیہ شروع ہو رہے ہیں، اور احکام جدلیہ میں کہ وہ احکام کہ جس کے ذریعے شیطان کے ساتھ جھگڑے متوقع ہیں، تو ان احکام جدلیہ کو سکھانے کے لیے کچھ اقسام بیان فرمائی جا رہی ہیں. پہلی قسم چل رہی ہے فطرت. شیطان تمہاری فطرت کو چھیڑے گا، تمہیں دین فطرت سے ہٹائے گا. تم دین فطرت کو نافذ کرو گے اور وہ دین فطرت سے تمہیں ہٹائے گا، کیونکہ شیطان کی یہی شرارت ہے کہ آدمیت کو، اس کو اپنی فطرت سے ہٹا لو تو اس کو گمراہ کرنا آسان ہے، نعوذ باللہ. تو تعلیم احکام فطرت دی جا رہی ہے احکام جدلیہ کے ضمن میں. تو اس کا 5واں حکم احکام فطرت کا، کیونکہ احکام فطرت یہ ایک قسم ہے اور ایک قسم کے اندر 6 احکام آ رہے ہیں. تو اب 4 آپ سن چکے تھے، تو 5واں حکم یہ آیا الحج اشہر معلومات، کہ حج ہے چند مہینے معلوم. یہاں پر آپ نے لکھنا ہے، آگے آ رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، اسی آیت کے آخر کے اندر یہ حکم ہے 5واں، اور اس کا خلاصہ کیا ہوگا؟ استغناء. اس کو کہتے ہیں احکام فطرت. احکام فطرت میں ایک استغناء پیدا ہو جائے، جس طرح کہ دفاع کرنا یہ فطرت حق تھا، تو پہلے استقامت فطرت کا حکم آیا، پھر حکم دفاع آیا، اور پھر حکم لاستعداد الدفاع 5واں حکم، تیسرا حکم انفقوا فی سبیل اللہ. اور الحج اشہر معلوم اتم الحج والعمرہ، یہ 4تھا حکم آیا تھا مظاہر لاستعداد الدفاع، کہ دفاعی امور کے لیے کیا تم تیار ہو گئے ہو، اس کے کچھ مظاہر اور اس کے کچھ مظاہرے کرو، یعنی ٹریننگ جہاد کی تھی. اور اب 5واں قانون فطرت، حکم فطرت استغناء. فطرتاً انسان کو اللہ نے استغناء کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسے صرف اپنا ہی محتاج رکھا ہے. فطرتی امر میں فطرتی یہ صرف اللہ کا محتاج ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہوگا. تو اس لیے استغناء کے خوبصورت لباس کو پہن کر جب مجاہد احکام کے نفاذ کے لیے نکلتا ہے، تو اس وقت احکام کا نفاذ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کتنے امور میں بندہ احتیاجی کے دروازے کھول لیتا ہے، تو اب وہ امور سکھائے جا رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے وَتَزَوَّدُوا کے اوپر لکھنا ہے استغناء. اب آپ کو بتائیں گے کہ جہاد کی ٹریننگ کے بعد کچھ ایسے امور ہوتے ہیں کہ جب بندہ جہاد میں داخل ہو جائے تو اس وقت کتنی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. وہ اس حکم کا خلاصہ ہوگا، وہ اس حکم میں بیان ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ مجاہد جب جہاد میں داخل ہو جائے استغناء کی چادر کو اوڑھ لے، استغناء کے لباس سے اپنے آپ کو مزین کر لے. لباس استغناء کہ ہر ایک سے بے پرواہ ہونا،
کہ اس کا مطمع نظر صرف اور صرف ایک امر الہی کا نفاذ تھا۔ تو اب اس کا رنگ کس طرح بیان کیا جی؟ اب دیکھیے، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم، فمن فرض فیہن الحج، پھر جس نے لازم کر لیا ان میں حج۔ پہلے ایسے احکام بیان کیے تھے نا 5 جو قبل الجہاد پیش آنے والے ہیں، اس کا جو حج کے امور ایسے بیان کیے جو یوں سمجھے جہاد کی تیاری کے متعلقہ ہیں، اور اب حج کے وہ احکام بیان کیے جائیں گے کہ جن سے لگے گا کہ جب مجاہد جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کن امور کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح حج میں داخل ہوتے ہوئے ان امور کا خیال کرنا ہے، کیونکہ حج نام ہے ٹریننگ کا۔ تو پہلا امر فلا رفث، کہ وہ بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، یعنی بے حیائی والے امور سے باز رہے۔ فلا رفث ولا فسوق، اور کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرے حج کے زمانہ میں۔ وما تفعلوا من خیر، نمبر 4، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا، نمبر 5، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ اس حکم کے 5 اوامر آپ کو سنا دیے، یعنی اگر آپ نے حج میں داخل ہو جائیں تو اس وقت لباس استغنا کو جب زیب تن کیا تو اب ان 5 امور کا خیال کرے۔ نمبر 1 کہ اپنی حلال عورت کے ساتھ بھی بے حجاب ہونا جائز نہیں، یعنی بے حیائی والے امور مجاہد بالکل نہیں اپنائے۔ سب سے پہلی چیز جو مجاہد کو اس کے زوال کی طرف لے جاتی ہے وہ اس کی نفسانی ایسی خواہشات جو فحش امور کے ساتھ متعلقہ ہیں۔ جب مجاہد فحش والا ہو جائے، فاحش ہو جائے، نعوذ باللہ، تو اس وقت اس کی شکست واضح ہوتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو اپنے نفس سے مار کھا گیا ہے۔ تو اب جہاد کیا کرے گا؟ ولا فسوق، اور نمبر 2 پھر کوئی گناہ بھی نہ کرے۔ سب سے پہلے بندے کو اس کے ذنوب اور اس کے گناہ اللہ کی نظر میں گرا دیتے ہیں۔ جب بندہ گناہوں میں ملوث ہو جائے تو پھر اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، نہ کہ رحمت کا۔ پھر اللہ اپنی مدد کیسے بھیجتے ہیں؟ پھر اللہ اپنی مدد نہیں بھیجیں گے تو پھر شکست تو واضح ہے۔ اور نمبر 3 ولا جدال فی الحج، حسن اخلاق مجاہد رکھے گا۔ حج کے اندر چاہے گرمی سردی ہو جائے، چاہے جس قسم کا موسم طبیعت تھکاوٹ ہو جائے، تو اس وقت اپنے ذہن کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا، لڑائی نہیں کرے گا، کیونکہ بندہ 5 دن میں ایسی عبادت میں تھکا ہوا ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ بولنے کے لیے بھی دل نہیں کر رہا ہوتا، تو وہاں ذرا سے بھی کوئی بات بنے تو لڑائی کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو پورے ٹریننگ دی جائے، اس لیے معلمین حجاج جو بھی حج کی ٹریننگ دینے لگے وہ اس فلسفہ حج کو، یعنی جہاد کو مد نظر رکھ کر حج کی ٹریننگ دیں اور سمجھائیں کہ یہاں پر قدم قدم پر تمہارے اوپر امتحان اور آزمائش ہوگی، اس کے لیے کہ تاکہ تمہیں مضبوط کیا جائے، ہر طرح سے تم نے مجاہد بننا ہے۔ ولا جدا، یہ الگ بات ہے کہ رواج بن چکا ہے کہ بوڑھے ہو کر حج کرنا ہے، حالانکہ اصل مقاصد حج کے جو ہے سامنے ہو تو پھر خواہ اپنے بڑھاپے کا بندہ انتظار نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں اشہر الحج معلوم ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، ان دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا زائد پیسہ آ چکا ہے کہ آنے جانے کا خرچ اور اپنے بیوی بچوں کے لیے انتظام کر سکتا ہے اور خود آ جا سکتا ہے بڑی سہولت کے ساتھ، تو اس پر حج فرض ہے۔ اب اس کے لیے بینک بیلنس کتنا ہونا چاہیے ہر ایک کو پتہ ہے اب، ورنہ گناہ گار ہوگا الیاذ باللہ۔ اس لیے جتنی بھی زائد زمینیں پڑی ہوں تو ان کو بیچ کر جانا اور حج کرنا ضروری ہوگا۔ جتنے کاروبار انویسٹمنٹ اتنی زیادہ کر رکھی ہے کہ سالوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گی، تو اس انویسٹمنٹ کو بیچ کر ہی حج کرنا ہے، کیونکہ اس کو یہ تو نہیں نہ پتا کہ میں 50 سال زندہ رہوں گا، 20 سال زندہ رہوں گا، جبکہ اس نے اپنی انویسٹمنٹ تو اتنی کر رکھی ہے کہ 30 سال کے لیے اس کی کافی ہو گئی، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ سالانہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ زندگی میں چونکہ ایک دفعہ ہی حج فرض ہے، لیکن ہر سال جب یہ مہینے آتے ہیں تو اس وقت بندے کے پاس اتنی استطاعت ہوتی ہے
کہ وہ حج کر سکتا ہے لیکن حج اگر نہ کرے گا اسی حالت میں مر گیا تو پھر گناہ گار ہوگا، حج اس کے ذمہ بقایا ہے۔ بہرحال حج کرے گا ان مہینوں کے اندر اور پھر یہ مہینے سخت ہوتے ہیں، تو لہذا چوتھی بات کہ وما تفعلوا من خیر، حج میں کوئی بھی نیکی منع نہیں ہے، اسی لیے اسی طرح جہاد کے اندر بھی ہر قسم کی نیکی جو کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین ہوتا ہے، کیونکہ مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے حضور بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک پہلے تو یہ روایت سن لیجئے نا کہ حدیث مرسل میں ہے الحج جہاد والعمرۃ تطوع، حج ایک جہاد ہے اور عمرہ ایک نیکی ہے۔ اس کو الام للامام شافعی اور مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ عبد ابن حمید ابن ماجہ البیقی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، تو درجہ حسن سے یہ روایت کم نہیں ہے، یہ مرسل روایت درجہ حسن کے ساتھ ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہم کیا مجاہد کی طرح ہو سکتے ہیں؟ کچھ ایسے امور ہمیں بتا دیے جائیں کہ ہم مجاہد کی طرح ہو سکیں اگر ہم جہاد نہیں کر رہے تو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تستطيعون، تمہاری طاقت نہیں ہے مجاہد کی طرح ہو جانے کی۔ دوبارہ پوچھا، پھر اللہ کے نبی نے اسی طرح فرمایا، سے بارہ پوچھا، پھر اللہ کے نبی نے اسی طرح فرمایا، اور پھر اس کو ایسے ایکسپلین کیا، اس کی تشریح فرمائی کہ جیسے تم مجاہد گھر سے باہر نکلتا ہے یوں سمجھو نماز میں داخل ہو گیا ہے، اب مہینہ، سال، 6 سال، 20 سال تک جب تک گھر میں واپس نہ آیا سمجھو نماز کی نیت میں ہی داخل ہے، ایسی نماز تم پڑھ سکتے ہو؟ کہا نہیں نا، تو پھر مجاہد کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یوں سمجھو جیسے اس نے روزہ کی نیت کر لی ہے، 1 سال، 2 سال، 6 سال، 20 سال جب تک گھر واپس نہیں آتا سمجھو اس نے اپنے روزے کی حالت میں موجود ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ کی یہ شان ہے، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ کہا جی ایسا تو نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا دیکھو کہ یہ اتنا اللہ کی نظر میں اللہ کے حضور اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے، لہذا حج کے دنوں میں کوشش کرنی ہے کہ میں کوئی نیکی کرتا ہی کرتا رہوں، اسپیشل کر کے نیکیوں کی ٹریننگ جب کرے گا، جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہوگا تو پھر کوئی بھی نیکی کرے گا اللہ کے حضور جب اس کا اتنا اعلیٰ رتبہ ہے تو پھر اس کا کئی ہزار گنا زیادہ اس کی نیکی بن جائے گی۔ لہذا اول تو حج کے لیے حج کے اندر یہ ٹریننگ پوری کرنی ہے، رفث فسوق جدال یہ نہ ہو، اور نیکیاں ہوں، وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو۔ کیا جی؟ زاد راہ ایک ہے حقیقی یعنی کھانے پینے اور اپنے خرچ اخراجات ساتھ ہوں، اور ایک ہے حکمی یعنی علوم سے مزین ہو، نیکیوں سے مزین ہو، شیطان اس کو خراب نہ کر سکے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ آگے فرمائے کیونکہ سب سے بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے۔ التقویٰ تقویٰ بچنا ہے، سب سے پہلے تو بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچے تو سب سے بہتر زاد راہ ہے، اور اس تقویٰ کے افراد میں سے ایک فرد یہ ہے کہ فضول سوال سے بچنا۔ وہاں حاجی جا کر اگر وہاں لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں تو یہ تو ٹھیک نہ ہوا، پھر اس حج کا کیا فائدہ ہے کہ لوگوں کو بھی تکلیف میں ڈالی اور خود بھی بغیر خرچے کے وہاں پہنچ گیا جبکہ تیرے اوپر فرض ہی نہیں تھا۔ تو یہ تقویٰ سوال سے بچنا یہ اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے، جس طرح کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا میں کہا تھا کہ مشرکین مکہ کی سعادت کا رد کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کے افراد میں سے ایک فرد تھا۔ اصل تو آیت کا حکم التزام فطرت ہے کہ فطرت کو اپنے اوپر لازم کرو، اور اسی طرح فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کی تصویر یہ ہے، اگرچہ تفسیر نہیں اس کی پوری، لیکن تصویر اس کی یہ ہے کہ کسی سے فضول سوال بھی بندہ نہ کرے، ورنہ اصل تفسیر تو یہ ہے کہ بہترین زاد راہ تو یہ ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو حج کے دنوں میں متقی اور پرہیزگار کا جو حج ہوتا ہے اس کے اپنے ہی مزے ہیں، کیونکہ اس نے جہاد کی مکمل ٹریننگ کی ہے، اور جب جہاد میں جائے گا تو متقی جب جہاد کر رہا ہوتا ہے متقی کا ایک ایک اجر بھی بڑا ہوتا ہے،
کیونکہ یعظم لہ اجرا من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتی ویعظم لہ اجرا، جس طرح اللہ نے سورہ طلاق میں فرمایا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے اس کے ہر کام کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے، تو اسی طرح مجاہد اس کے ہر کام کا اجر بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لہذا ہر قسم کی نیکی کرنی ہے اور زاد راہ مکمل ہو، ایسا نہ ہو کہ علمی زاد راہ بندے کے پاس نہ ہو اور وہ جہاد میں ایسے امور سر انجام دینے لگ جائے نعوذ باللہ کہ جو اس کو کتاب و سنت نے سمجھائے نہ ہو، بتائے نہ ہو، دیے نہ ہو، اور وہ وہاں گناہ کرتا پھرے۔ اور اسی طرح حج اور جہاد کے اندر دوسروں کے لیے وبال جان نہیں بن جانا، دوسروں کے لیے بوجھ نہیں بن جانا۔ اس لیے استغناء کامل یہ انسان کو اللہ نے فطرتاً سمجھایا ہے، تو یہ فطرتاً جو ہے اپنے ذات راہ کو اپنا شعار بنائے۔ استغنا یوں سمجھیے کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا، ایک اللہ سے مانگنا ہے۔ اور اسی طرح جب کسی کے لیے محتاج نہیں ہوگا تو گناہ بھی نہیں کرے گا، بے حیائی بھی نہیں کرے گا، خواہ مخواہ لڑائیاں بھی نہیں کرے گا۔ تو اس امر کے بعد میں فرمایا واتقون یا اولی الالباب، جس طرح آپ کو عرض کیا تھا نا کہ احکام فطرت میں سے ہر حکم کے بعد اللہ نے درس تقوی دیا ہے، ایک کے بعد تقوی کا اعلیٰ درجہ احسان کو بیان فرمایا ہے، تو یہاں پھر آ گیا 5 حکم کے بعد بھی واتقون یا اولی الالباب۔ اب حکم نمبر 6 شروع ہو رہا ہے، احکام فطرت میں سے چھٹا امر، چھٹا حکم، لیس علیکم جناح ان تبتغوا، پچھلے حکم کے ساتھ یہ ملا ہوا بھی ہے اور نیا حکم بھی آئے گا کہ مثلاً تقوی جو ہے بچنے کا نام، تو کیا ہر چیز سے ہم بچیں، حتیٰ کہ کاروبار سے بھی بچیں، تو اس کی اجازت دی گئی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا اگلے حکم کا شروع ہے اور پچھلے حکم کے اختتام ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب کا۔ حج میں اگر تمہارے پاس وقت بچ جاتا ہے تو وہاں تجارت کر سکتے ہو، مقصد تو تمہارا حج کرنا تھا نا، وہ تو پورا ہو رہا ہے۔ اور اگر اس دوران تمہیں وقت مل رہا ہے اور اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنا مال بنا لوں تاکہ جو ہے میں حج کے فریضے کو خوبصورتی سے ادا کر سکوں، اور یہاں میں صدقات کی نیکیاں بھی جمع کرنی ہے میں نے، تو میں اس لیے کاروبار بھی کروں، تو فرمایا کوئی منع نہیں ہے، کسی قسم کا فضل بھی تم تلاش کر سکتے ہو۔ تو یہ جو ہے جس طرح سورہ جمعہ میں فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو یہ کاروبار اس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں، تو اللہ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہو، لیکن حج کے امور میں کم از کم کمی نہ آئے، تو اس لیے حکم بھی ساتھ کر دیا، حکم الاستغفار، یہ چھٹا حکم ہے، حکم الاستغفار، حکم الاذکار والاستغفار والدعاء، ذکر، استغفار اور دعا کا حکم۔ وفی 5 امور، اس حکم کے اندر بھی 5 امور ہوں گے۔ جس طرح پچھلے حکم کے اندر ایسے امور تھے، جس طرح جو حج میں داخل ہو گیا یوں سمجھو جہاد میں داخل ہو گیا ہے۔ اب جہاد کے اندر کے احکام، کیونکہ حج کے اندر کے احکام تھے، جس طرح اس سے پچھلا حکم یہ جہاد سے باہر کے احکام تھے، اور تو اسی طرح جہاد کی ٹریننگ کے متعلقہ، تو وہ حج سے باہر کے گویا کے احکام تھے، اور جہاد کے باہر کے احکام، اور ایک ہے جہاد میں داخل ہو جانے کے احکام، وہ آپ نے سن لیے۔ اب ہے جہاد کے تمام ہو جانے کے بعد جب مجاہد فارغ ہوتا ہے تو اب کیا کرے، بقیہ زندگی کیسے گزارے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح کے تمام حج کے کام زیادہ تر پورے ہو گئے، اب تھوڑے سے کام رہ گئے، وہ بھی ٹریننگ میں شامل کر دیے تاکہ مجاہد کی بقیہ زندگی کی بھی ٹریننگ ہو کہ میں تو جہاد کیے ہوئے ہوں، میں نے اللہ کے زمین پر اللہ کے حقوق کا نفاذ کیا ہوا ہے، اللہ کے امور کا نفاذ کیا ہے، لہذا میری جو اگلی زندگی ہے وہ کیسی اعلیٰ ترین بن کر گزرے، میری زندگی جاہل بن کر نہ گزرے، میری زندگی نادانوں کی طرح نہ گزرے۔ تو اس لیے اب ٹریننگ اس کی شروع ہو رہی ہے، کما ہوا بعد الجہاد، جس طرح کے جہاد کے بعد ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، اس لیے الفاظ کا چناؤ بھی وہ کیا، پھر جب تم طواف کے لیے لوٹو، اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اور جب تم لوٹو من عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے۔
یہ جی پانچواں، یہ چھٹا امر آ رہا ہے اللہ کو ذکر کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا مشعر الحرام کے پاس۔ اس کا تعلق جہاد سے کیسے ہوگا؟ جیسے واپس آتا ہے تو اب شعائر اللہ جتنے بھی ہیں، قرآن ہے، علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، مساجد ہیں، جہاد کی ٹریننگ ہے، مجاہدین کے اخبار ہیں، مجاہدین کے وجود ہیں، یہ سارے کے سارے شعائر اللہ ہیں۔ تمہاری ٹریننگ دی جا رہی ہے مشعر الحرام کے پاس کھڑے ہو کر ذکر کرنے کی، کہ اب تم نے ان مشاعر کو اپنی بقیہ زندگی میں جہاد کے بعد احترام کی قدر سے دیکھنا ہے، کہ انہی کے احترام کے لیے تم نے جہاد کیا ہے، کہیں ان کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ اب یہاں سے 5 امور بیان ہو رہے ہیں، اور آپ کو یہ نقطہ بتانا ہے اسپیشل کر کے، کیونکہ یہ آخری حکم ہے فطرت کے احکام کا، تو اس کے اندر جو آخری حکم ہے نا جی، اس کے اندر وَاذْكُرُوهُ کے لفظ آئیں گے 2-3 بار۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے کما ہداکم، اشارہ کر دیا اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح کہ اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے۔ تو اللہ نے کیسے سکھلایا ہے؟ تو ایک تو ہے نا حج کے امور اللہ نے سکھائے ہیں، حج کے اندر طور طریقے اللہ نے سکھائے ہیں، اس طریقے سے ذکر کرنا ہے۔ اور دوسرا اشارہ کما ہداکم، جس طرح کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے کہ کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو آپ نے امر استقامت پڑھا تھا آیت نمبر 152 میں، اور اسی طرح استقامت کا دوسرا درجہ پڑھا تھا آیت نمبر 163 میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیسے سکھایا تھا جی؟ اور لمبا چوڑا حج کے آپ نے 2 استقامت کے درجات پڑھے تھے۔ ایک ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور دوسرا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کی قدر کرنی ہے۔ اور دوسرا استقامت کا درجہ ہے کہ الہ صرف اور صرف ایک تمہارا اللہ ہوگا، حاکم مطلق صرف اور صرف تمہارا اللہ ہوگا۔ یہ استقامت کے درجات میں اللہ نے مجاہد کو سکھایا ہے، اشارہ کر دیا کہ اللہ کو اپنی بقیہ زندگی میں اسی طرح یاد کرنا ہے جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ جس طرح حج تمہیں سکھائی ہے تو حج کے اندر اللہ کو اسی طرح یاد کرنا ہے، تو اسی طرح اپنی مجاہد جب یہ ٹریننگ حاصل ہو جائے گی تو مجاہد بعد الجہاد اللہ کو ویسے یاد کرے جس طرح کہ اللہ نے سکھایا ہے۔ تو کیسے سکھایا تھا جی؟ آپ نے پڑھا تھا کہ وہاں 10 چیزوں کا بیان ہوا۔ استقامت کے پہلے درجے میں 5 تاکیدات آئی تھی، اور استقامت کے دوسرے درجے میں 5 تقریرات آئی تھی، وہ تفصیلی سبق آپ سن چکے۔ تو اب اس امر کے اندر 5 امور جو ہوں گے نا، پہلی گزشتہ استقامت کے درجوں والی 5 تاکیدات اور 5 تقریرات پر یہ امور 5 مرتب ہوں گے۔ آپ کو یہ اسپیشل نقطہ کر کے یاد رکھنا ہے۔ مثلا دیکھو نا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے اسی طرح تم اللہ کو یاد کرو۔ تو وہاں پہلی تاکید آپ دیکھیں استقامت کے درجے کی کون سی تھی؟ ان اللہ مع الصابرین، وہاں یہی تھا نا کہ اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب مجاہد کو یہاں درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ کو یاد ایسے کرنا ہے جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، کہ ڈٹ کر رہنا ہے اپنی بقیہ زندگی میں، دھیان کرنا شیطان، گناہ، نفس، کفار اور کفریہ حکومتیں، ان کی طرف جھکاؤ نہ کرنا۔ اور تقریر بھی تھی ایک کہ ان فی خلق السماوات والارض، وہ تقریر تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استدلال کرتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی گزارنا، یعنی اقامت دین کے یہ بھی درجے ہوں گے۔ جہاد کے بعد اللہ کی نعمتوں کے نغمے، ان کو نافذ کرنا اور ان کو سمجھانا اور سکھانا، استدلال نظام فطرت سے کرنا، نظام فطرت کے لیے استدلال کائنات کے نظام سے کرنا، یہ اللہ نے تقریر دی تھی پہلے۔ اور اب دوسرا امر وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تھے تم البتہ ناواقف ہو۔ دیکھو نا جی، یہ امر 2 میں ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ کا، اور اس کا انداز ایسے ہے جیسے کسی کو سکھایا جا رہا ہو۔ حج کے کاموں کا تمہیں نہیں پتہ تھا، تم تھے پہلے ناواقف، تو پھر اللہ نے حج کے کام تمہیں سکھائے۔ اسی طرح زمین پر اللہ کا نظام کیسے نافذ کرنا ہے تمہیں نہیں پتہ تھا، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو یہ امر 2 میں ہے۔ اور بعد الجہاد مجاہدین کو یہ کیسی تاکید کی جا رہی ہے؟ ذرا دیکھو، اس میں درجہ اول کی پہلی تاکید ثانی آپ نے پڑھی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ،
کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تو آزمائش کے طریقے اللہ نے بتائے تو یہ اللہ نے ہی سمجھائے نا، ورنہ تو بندہ تو گم سم ہو جاتا کہ یہ مجھے مار کہاں سے پڑ رہی ہے۔ اسی طرح دوسری تقریر آئی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ان کے حاجت روا، مشکل کشا، حاکم مطلق وہ ہیں۔ کتنے گمراہ ہیں، کتنے بھولے ہوئے ہیں، کتنے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، حالانکہ اگر ان کا دل و دماغ ہوشیار ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ کی محبت جہاں کرنی ہے وہاں بندوں سے نہیں کرتے۔ استاد ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں ہوتا، نبی بھی نہیں ہوتا تو چے جائے کہ وہ الہ ہو، مرشد ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، نہ نبی ہوتا ہے نہ وہ الہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حاکم جو ہماری زمین پر ہوتا ہے وہ اللہ کا حاکم ہوتا ہے، وہ خود حاکم نہیں، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تم جب زمین پر گمراہ ہو جاؤ گے اور لوگوں کے ساتھ ایسی محبتیں کرنے لگ جاؤ گے اس طرح کے کسی الہ کے کہنے ماننے ہوتے ہیں تو پھر تمہاری بقیہ زندگی میں فساد اور بگاڑ میں گزرے گی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، یہ سبق اس لیے تفصیل سے عرض کر رہا ہوں تاکہ ٹریننگ جہاد ہے نا جی، تو اس جہاد کے ٹریننگ کا کما حق کو حق ادا ہو جائے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ امر ثالث یعنی تیسرا امر ہے اس حکم نمبر 6 کا۔ پھر تم طواف کے لیے پھرو، من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ پھریں، واستغفر اللہ، اور مغفرت چاہو اللہ سے، یعنی مشعر حرام کے پاس تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، پھر آنا ہے تم نے طواف افاضہ کے لیے جس طرح کے سارے لوگ طواف افاضہ کر رہے ہیں۔ تو یہ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی چاہو۔ اب یہ انداز کیوں اختیار فرمائے؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ انداز ذرا سے دیکھیے کہ جب سارے لوگ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے لوٹ رہے ہیں، جس طرح کہ اللہ نے انہیں فرمایا ہے، پہلے یہیں سے گزر گئے، پہلے یہاں نہیں آئے، لیکن جب اللہ نے فرمایا ہے تو طواف افاضہ کے لیے آئے ہیں۔ تو اسی طرح اے مومن، جب تو گھر لوٹے گا جہاد کے بعد تو دیکھنا کہ جس طرح کے سارے لوگ اللہ کے ماننے والے، سارے لوگ جس دین اور نہج پر چل رہے ہیں وہی نظام فطرت ہوگا، اس سے خامخواہ بغاوت نہ کرنا۔ اب اس میں تاکید کون سی چیز؟ نمبر 3 جی، پیچھے استقامت کے پہلے درجے میں وہ تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ اللہ کی شاعر میں سے ہیں۔ یہ جو ہے باقی لوگ اگر صفا مروہ کی ساز کر رہے ہیں تو تم بھی کرو گے، کیونکہ یہ اللہ کی شاعر، ان کی نسبت اللہ سے ہے، ان کی نسبت کسی بت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اور تاکید دوسری تھی، تیسری تقریر تھی استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ دن قیامت جو ہے یہ لوگ جب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے تو اس وقت خیال آئے گا ہے کاش میں اللہ کے دشمنوں سے ٹوٹ کر رہتا اور اللہ کے ولیوں سے بنا کر رکھتا، اللہ والوں سے بنا کر رکھتا۔ اسی طرح اے مجاہد، جب تم نے واپس آنا ہے جہاد میں تو حدیث پاک میں بھی آیا کہ فاعتزل تلک الفرق کلھا، ہر فرقوں سے تو تم نے الگ ہو کر رہنا ہے، لیکن تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو لاگو رکھنا ہے۔ دوسری روایت میں آیا من فارق الجماعت شبرا، جس نے بالشت بھر بھی جماعت سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، گویا کہ اس نے اپنی گردن سے اسلام کے ہار کو اتار پھینکا ہے۔ اس لیے جماعت کو مضبوطی سے تھامنا۔ بعد میں اس لیے اب آپ کو پتہ چلا نا کہ امر حج بیان ہو رہا ہے لیکن انداز یہ کیوں اپنائے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تو آپ سمجھ آئیے یہ ٹریننگ کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو من یشاقق الرسول، قرآن میں بھی اسی طرح من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، کہ جو رسول اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کا نافرمان ہو اور مومنوں کی راہ سے ہٹ کر چلے تو پھر اس کو ہم شتر بے مہار بنا دیتے ہیں۔ نولی ما تولی ونصلی جہنم، بالآخر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اصول فطرت کو وہ خود تو نہیں نہ بنا سکتا، اصول فطرت وہی بنا سکتا ہے جو فطرت کا خالق ہے۔
تو اس لیے وستغفر اللہ، اور اپنے گناہوں کی اور اپنی کمیوں کی معافی مانگتے رہا کرو۔ گویا مجاہد کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک زور جس بات پر دینا ہے نا، وہ استغفار پر دینا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 بار سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے تسبیحات کے انداز کو احادیث میں اور استغفار کے انداز کو احادیث میں، نہیں پتہ چلتا کہ تسبیحات زیادہ کرنی چاہیے یا استغفار زیادہ کرنا چاہیے، دونوں زیادہ، یعنی بیان توحید جس طرح زیادہ ہے اسی طرح استغفار بھی زیادہ ہے۔ تو وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کام زیادہ کرنا چاہیے، وہ اپنی طبیعت کا اور اپنے نظام کو دیکھ کر آگے چلتا جائے۔ تو مجاہد کو کہا گیا ہے کہ کمی کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، اللہ غفور الرحیم ہے، لہذا اللہ سے بخشش مانگتے رہنا، معافیاں مانگتے رہنا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم سے امر نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ یہ اسی حکم کے 5ویں ہے، چوتھا امور میں سے چوتھا امر ہے، تو اس کو مزید چوتھی بات ہے، اس کو کل کے سبق کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آج کا ہمارا وقت پورا ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔